اے خاتون جنت کی کنیزوں، مجھے بتاؤ، اگر تمہارا موم بتی سے یا چراغ سے ہاتھ جل جاتا ہے تو تمہیں کتنی تکلیف ہوتی ہے جب اوپر نیچے دائیں بائیں آگے پیچھے تمہاری پوری قبر میں جہنم کے شرارے جو ہے وہ اٹھیں گے اور جہنم کی آگ سے تمہاری قبر کو بھر دیا جائے گا۔ اس وقت تمہارا حال کیا ہوگا؟ اے خاتون جنت کی کنیزوں، اپنے حال پر رحم کرو، اپنے آپ پر رحم کرو۔ عورتیں صنف ناسک ہے، عورتیں تو مچھر کا ڈنک برداشت نہیں کر سکتی، عورتیں مکھی کا ڈنک برداشت نہیں کر سکتی۔ وہ جہنم کے بڑے بڑے بچھو، وہ جہنم کے خطرناک سانپ وہ تمہارے جسم کو جب ڈسیں گے تو تم کیسے برداشت کرو گی؟ اے خاتون جنت کی کنیزوں، اگر تمہیں اپنے وجود سے محبت ہے، اگر تمہیں اپنے جسم سے محبت ہے، اگر تمہیں اپنے آپ سے محبت ہے تو میری گزارش آپ سے یہ ہے کہ اپنے آپ کو نماز کی پابند بناؤ، وقت نکال کر کے نماز پڑھو۔ ولیمہ میں جاؤ تو نماز پڑھو، شادی میں جاؤ تو نماز پڑھو، میت میں اگر کہیں جانا ہو تو نماز پڑھو، سفر میں ہو تو نماز پڑھو، اس لیے کہ آقا کریم رؤوف الرحیم مالک جنت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عورت 4 کام کرے تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے، جس میں سے پہلا کام یہ ہے کہ عورت نماز کی پابندی کرے۔ اس کے بعد میرے آقا مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دوسرا کام یہ ہے جس سے عورت کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں کہ وہ رمضان شریف کے روزے پابندی سے رکھے، ماہ رمضان کے روزوں کا اہتمام کرے۔ عورت بلا عذر شرعی روزوں کو چھوڑ نہیں سکتی، عورت روزوں کو ترک نہیں کر سکتی۔ چھپ چھپ کر کے کھانے والی عورتیں بلا عذر شرعی، صحت بھی ہے، تندرستی بھی ہے، اس کے باوجود بھی نہ کوئی بیماری ہے نہ کچھ ہے، پھر بھی عورتیں روزوں کو ترک کرتی ہے۔ ان کے لیے کتنا بڑا عذاب ہے۔ جو لوگ طاقت و قوت ہونے کے باوجود، صحت مند ہونے کے باوجود روزے نہ رکھے، ایسے لوگوں کے ہونٹوں کو اور ان کے گالوں کو اور ان کی زبانوں کو آگ کی کینچی سے، جہنم کی آگ کی بنی ہوئی کینچی سے کاٹا جائے گا۔ اس لیے عورتیں روزوں کی بھی پابندی کریں۔ رمضان شریف اس وقت ہمارے درمیان بہت دور ہے، اس لیے میں زیادہ روزے پہ گفتگو نہیں کروں گا۔ اگر رمضان شریف قریب ہوگا انشاءاللہ تو ہماری مبلغات آپ کو روزے کی اہمیت ضرور بتائے گی۔ تیسری چیز جس کی بنیاد پر ایک عورت کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اللہ کے حبیب مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک عورت اگر یہ 4 کام کر لے تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھولیں گے۔ یہ چوتھے میں سے تیسرا کام ہے کہ عورت اگر اپنی پاک دامنی کی حفاظت کرے، عورت اپنی حیا کی حفاظت کرے تو اللہ رب العزت اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دے گا۔ پاک دامنی کا مطلب کیا ہے؟ حیا کا مطلب کیا ہے؟ آج کل عورتوں کا حال یہ ہے، لڑکیوں کا حال یہ ہے کہ وہ بے پردہ گھوم رہی ہیں، اللہ اکبر، نامحرم مردوں سے بات کر رہی ہیں۔ بہت ساری بچیوں کا حال تو یہ ہے کہ وہ سیریل دیکھ کر، فلمیں دیکھ کر کسی مرد سے ناجائز تعلقات بھی قائم کر لیتی ہیں، فون پر لمبی لمبی گفتگو، ناجائز تعلقات، محفلوں کے اندر جانا اور اس میک اپ کے ساتھ جانا کہ ولیمے میں جاؤں گی تو لوگ مجھے دیکھیں گے اور میرے حسن کی تعریف کریں گے، میں شادی میں جاؤں گی میک اپ کر کے تو لوگ مجھے دیکھ کر میرے حسن کی تعریف کریں گے۔ چھوٹی آستینوں کے کپڑے پہننا، اے خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیزوں، ایک عورت کے لیے سب سے بڑی سعادت پردے کی پابندی ہے۔ سیدہ کائنات ملکہ فردوس بری سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے پوچھا گیا ایک عورت کے لیے بہترین چیز کیا ہے؟ دراصل بات یہ ہوئی کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف کے اندر جلوگر تھے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صحابہ سے سوال کر لیا، اے میرے صحابہ یہ بتاؤ کہ عورت
عورت کے لیے بہترین چیز کیا ہے، سب سے بہترین سرمایہ عورت کے لیے کیا ہے؟ کسی صحابی نے کچھ کہا، کسی صحابی نے کچھ کہا، کسی صحابی نے کچھ کہا، ہر صحابی اپنے اپنے طور پر آقا کو جواب دیتے رہے، مگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جواب کو مکمل صحیح قرار نہیں دیا۔ مولا کائنات شیر خدا علی کے مرتضی اپنے گھر کسی کام سے تشریف لے گئے، اور جب گھر گئے تو سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سے کہنے لگے، فاطمہ رسول پاک نے آج ہم لوگوں سے سوال کیا ہے، عورت کے لیے بہترین چیز کیا ہے، عورت کے لیے بہترین سرمایہ کیا ہے؟ ہر صحابی اپنے اپنے طور پہ جواب دے رہا ہے، لیکن حضور علیہ السلام کسی کے جواب کی تصدیق نہیں فرماتے۔ ذرا تم ہی بتا دو کہ عورت کے لیے بہترین سرمایہ اور سب سے بہترین چیز کیا ہے؟ تو سیدہ فاطمہ کہنے لگی، اے علی رسول پاک سے جا کر کے عرض کر دو، عورت کے لیے بڑا سرمایہ یہ ہے کہ عورت نہ کسی مرد کو دیکھے، نہ کوئی مرد کسی عورت کو دیکھے، یہ سب سے بڑا سرمایہ ایک عورت کے لیے ہے۔ مولا کائنات تشریف لائے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کے سوال کا جواب میں دینا چاہتا ہوں۔ آقا سے عرض کیا، آقا عورت کے لیے سب سے بہترین سرمایہ یہ ہے کہ کسی عورت کو کوئی مرد نہ دیکھے، اور نہ کوئی مرد کسی عورت کو دیکھے، نہ عورت کسی مرد کو دیکھے۔ اللہ اکبر! اتنا سننا تھا، حضور کے چہرے پہ خوشی کے آثار ظاہر ہو گئے۔ فرمایا علی تم نے صحیح جواب دیا، لیکن پہلے یہ تو بتاؤ یہ جواب نے ہم سے بہت بڑے عالم دین سے تقریر سماعت کی۔ الحمدللہ حضرت کا ایک ایک بیان قرآن و حدیث کی روشنی میں ہو رہی تھی۔ الحمدللہ ہمیں اور آپ کو صرف و صرف آج اس تقریر، اس بیانات سے یہ حاصل کرنا ہے کہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، کہ ہم نے قرآن مجید میں ہر چیز کا خلاصہ بیان کر دیا۔ اس لیے ابھی حضرت کا بیان جو بھی ہو رہا تھا، ایک ایک لفظ، ایک ایک الفاظ، یعنی کہ جتنی دیر میں حضرت نے گفتگو فرمائی قرآن و حدیث کی روشنی میں فرما رہی تھی۔ آپ چاہے دیکھ لیں، شادی کے موقع سے ہو، آپ عورتوں کا مقام، غریبوں کا مقام، مسکینوں کا، فقراء کا، ہر ایک چیز کا، نماز کا، روزہ کا، حج کا، زکوٰۃ کا، ہر چیز کا بیان قرآن مجید میں موجود ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو قرآن کی تعلیم حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔